السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ آج بہت سی خبریں، اتنی خبریں ہیں کہ میں ابھی ٹریول کر رہا ہوں، مگر میں نے سوچا کہ گاڑی میں ہی ویلاگ بنا لیا جائے، آپ تک وہ خبریں پہنچا دی جائیں۔ اس میں دیر نہیں کر سکتے ہیں، اور ہر وہ دن جو گزر رہا ہے وہ اہل فلسطین کو فتح دلا رہا ہے، اہل فلسطین کے لیے خوشی کی نوید لے کر آ رہا ہے۔ ناظرین، میرے پاس جو اچھی خبریں ہیں میں ان سے آغاز کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر خبریں اور بھی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایران آبزرور نامی اخبار نے یہ خبر دی ہے کہ یمن نے ناظرین ٹارگٹ کیا ہے امریکی ایئر کرافٹ کیریئر آئزن ہاور۔ یہ بہت مشہور ایئر کرافٹ کیریئر ہے امریکہ کا، آئزن ہاور کے نام سے، اور ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے وہ اربہ ڈالر کا آتا ہے، بہت مہنگا ہوتا ہے۔ پاکستان کے پاس ایک بھی نہیں ہے، انڈیا کے پاس ایک ہے، امریکہ کے پاس سینکڑوں ہیں، سینکڑوں تو نہیں بلکہ بیسیوں ہیں، اور روس کے پاس بھی، چائنا کے پاس بھی موجود ہیں۔ اچھا، اب بات یہاں یہ ہوا کیوں؟ آپ لوگوں کو شاید اس بات کا پتہ ہوگا کہ اس وقت امریکہ اور برطانیہ مل کر یمن پہ بمباری کر رہے ہیں، اور پریس ٹی وی جو ایران کا آفیشیل سرکاری ٹی وی ہے، اس کا کہنا ہے کہ یمن کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ اس کا رسپانس بہت پینفل ہوگا۔ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ کر رہے ہو ہمارے ساتھ، یمنیوں نے بولا ہے، اس کا دردناک رسپانس ہوگا، درد دینے والا رسپانس ہوگا۔ دوستو، یمن نے جو دھمکی لگا دی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ کو ایک بات کا تو اندازہ ہے ہی، پتہ ہی آپ کو کہ یورپی ممالک جو ہیں وہ کس طرح سے فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یورپی ملکوں نے اپنی ہر طرح کی سپورٹ ہر طرح سے دکھا دی۔ عوام احتجاج کر رہے ہیں اہل فلسطین کے حق میں، حکومتوں نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا ہے، کئی حکومتوں نے باقاعدہ اسرائیل کے ساتھ تجارت پر پابندی عائد کر دی ہے، لیکن ایک ملک ایسا ہے جس نے ایسی بہادری والی چیز کی ہے کہ آپ سنیں گے آپ حیران رہ جائیں گے ناظرین۔ یہ ملک ہے ناظرین کولمبیا۔ کولمبیا جو ہے اس کے پریزیڈنٹ ہے گستاوو پیٹر۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم غزہ میں اپنی فوج بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ فوج جو ہے وہ قیام امن کے لیے بھیجی جائے گی، مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ فوج جو ہے وہ جنگ لڑنے کے لیے بھیجی جا رہی ہے، اس کا مقصد جنگ بھی ہوگا، وہ اس صورت میں اگر اس کے امن بحال کرنے کی کوشش کو سیبوٹاج کیا جاتا ہے تو۔ گستاوو نے کہہ دیا ہے کہ میرا ملک فوج بھیجنے کو تیار ہے۔ اس نے بیسکلی یہ اعلان کر کے تمام مسلم ممالک انکلوڈنگ پاکستان، ان سب کو شرمندہ کر دیا ہے کہ اگر میں تیار ہوں اپنی فوج کا کچھ حصہ غزہ میں بھیجنے کے لیے تو آپ کیوں نہیں بھیج سکتے۔ اور آپ امیجن کریں ناظرین، اتنے زیادہ مسلم ممالک، آبادی بھی ہماری بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس جو فوج ہے وہ بھی بڑے پیمانے کی فوج ہے، اگر سارے مل کے ایک ایک پورشن، ایک ایک حصہ وہ غزہ بھیج دیں تو کیا وہ اسرائیلی فوجی جو مٹھی بھر مجاہدین کے ہاتھوں شکست کھا رہے ہیں، جو مجاہدین کا کچھ بگاڑ نہیں پائے، اتنی بڑی فوج کے سامنے وہ کیا کر لیں گے؟ لیکن نہیں، اس کے لیے بیسکلی جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہے نہیں ہمارے پاس، اور وہ ہے غیرت۔ غیرت کا مدد تو ہمیں دور دور تک نہیں ہے دوستو۔ اب یہ کولمبیا کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے، مسلمان نہیں ہے، نہ ملک مسلمان ہے نہ صدر مسلمان، لیکن وہ کہہ رہا ہے میں فوج بھجوانے کو تیار ہوں۔ یہ ہوتی ہے دلیری۔ چوتھی خبر یہ ہے کہ فرانس نے ایک اور بڑا کام کر دیا۔ فرانس دیکھیں اسلام دشمن ملک کہا جاتا ہے اس کو، لیکن اس ظلم کے ہاتھوں فرانس بھی چپ نہ بیٹھ سکا۔ فرانس وہ ملک ہے جس نے حجاب پہ سب سے پہلے پابندی لگائی تھی۔ قرآن جلانے کے واقعات فرانس میں ہوئے، گستاخانہ خاکے بنائے جانے کے واقعات فرانس میں ہوئے، لیکن اس تک کو ہوش آ گئی، فرانس تک کی انسانیت جاگ گئی، اور فرانس نے یہ کیا ہے۔ گلوبل آئی نیوز نامی اخبار خبر دے رہا ہے کہ فرانس بینز اسرائیل فرام پارٹیسپیٹنگ ان دی ورلڈز لارجسٹ آرمز ایگزیبیشن۔ دنیا کی سب سے بڑی اسلحے کی نمائش ہوتی ہے فرانس میں، سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے، ہر سال جیسے نمائش لگتی ہے، ایگزیبیشن لگتا ہے، ویسے نمائش ہوتی ہے۔ جو 2024 کی نمائش ہے، جو کہ جون 17 کو جو ہے وہ پیرس میں ہوگی، اس پہ پابندی لگا دی ہے اسرائیل کے پر۔ فرانس نے، اسرائیل گھس نہیں سکتا فرانس میں، اس ایگزیبیشن میں حصہ نہیں لے سکتا ہے اسرائیل، یہ فرانس تک نے کہہ دیا۔ اب دیکھیے اگین، یہ وہ تمام خبریں ہیں جو مسلمانوں کو غیرت دلانی چاہیے ان خبروں کو، پر ہم سوری ایسا ہوگا نہیں۔ چینی صدر کا بیان سنیے، یہ بات دیکھیں، یہ تمام دل خوش کر دینے والی خبریں۔
چینی صدر نے کہا ہے کہ ہم مکمل خود مختاری کے ساتھ آزاد فلسطین ریاست کے قیام کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں ناظرین، اول تو میدان جنگ میں بھی اہل فلسطین ہار نہیں رہے ہیں، نقصان اٹھا رہے ہیں پر ہار نہیں رہے ہیں۔ ہار تب مانتا ہے انسان جب انسان ہار مان لیتا ہے، ہاں میں ہار گیا۔ لیکن جو چیز مسلسل جیت سے ہمکنار کر رہی ہے اہل فلسطین کو، وہ ہے سفارتی جیت۔ سفارتی سطح پر اسرائیل ہار چکا ہوا ہے، یاد رکھیے۔ یورپی ممالک کا اسرائیل کے خلاف قدم اٹھانا، امریکی عوام کا اسرائیل کے خلاف، اپنی حکومت کے خلاف ہو جانا، یہ جیت نہیں ہے تو اور کیا ہے اہل فلسطین کی ناظرین؟ ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ چین نے کہہ دیا کہ ہم خالی فلسطینی ریاست نہیں، مکمل خود مختار ریاست چاہیے ہمیں فلسطین کو۔ یہ بہت بڑی خبر ہے ناظرین۔ اس وقت 4 روز سے فرانس میں مسلسل احتجاج چل رہا ہے، 4 روز سے۔ آل آئیز آن رفح کے نام سے جو ایک تصویر تھی، جو کہ اے آئی جنریٹڈ تصویر ہے، اس نے 47 ملین اکاؤنٹس پر جا کے اپنی پریزنس دکھائی ہے، یعنی 47 ملین انسٹاگرام اکاؤنٹس نے اس تصویر کو شیئر کیا ناظرین۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اچھا، اب اگلی چیز کیا ہے؟ اگلی جو اچھی خبر ہے دوستو، ساؤتھ افریقہ کمال کا ملک ہے۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر اسرائیل کا فلسطین کا مقدمہ لے کر جانے والا یہ ملک ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے اریسٹ وارنٹ نکلوانے والا یہ ملک ہے ناظرین۔ اس ملک نے ایک نیا کام کیا، وہاں پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں ناظرین، اور جولیس میلما نامی ایک پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہے، صدارتی امیدوار ہے، اس کا نام ہے جولیس میلما۔ اس نے دعویٰ یہ کیا ہے اپنی انتخابی ریلی میں کہ اگر آپ مجھے پریزیڈنٹ بناتے ہیں، اگر آپ مجھے پریزیڈنٹ سلیکٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں پیلسٹینین ریزسٹنس کو عام کر دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ سمجھاتا ہوں، ہندی اردو میں سمجھاتا ہوں۔ میں فلسطینی جدوجہد، فلسطین کی آزادی کی جدوجہد کو سپورٹ کرتے ہوئے مجاہدین کو ایسا اسلحہ دوں گا کہ جس سے وہ جیت سے ہمکنار ہوں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ساؤتھ افریقہ کا صدارتی امیدوار، اور چانسز اس بات کے ہیں کہ یہ جیت بھی جائے گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ساؤتھ افریقہ جیسا ملک کہہ رہا ہے کہ ہم مجاہدین کو اسلحہ دینے کو تیار ہیں۔ پاکستان نہیں کہہ سکتا، دیگر مسلم ممالک نہیں کہہ سکتے، سعودی عرب، ترکی نہیں کہہ سکتا۔ کہ اس وقت باعث صرف ایران ہے جو اہل حماس کے مجاہدین کو اسلحہ فراہم کرتا ہے اپنی پراکسیز کے ذریعے، ادروائز کوئی اور مسلمان ملک کی جرات کر ہی نہیں سکتا دوستو۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔